ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی زمین میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں اور اپنے آس پاس دیکھیں تو ہمیں اللہ کی بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی، جن میں ہمارے فائدے بھی ہیں اور ہمارے لیے ان میں بہت بڑا سبق بھی ہے۔ کاش کہ ہم ان چیزوں سے کچھ سبق حاصل کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم سبزہ دیکھتے ہیں تو سبزے کو دیکھتے ہی ہمیں سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اسی طرح آپ سیر و سیاحت کے لیے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں پہاڑوں میں پھرتے ہیں اور آپ کو وہاں بھی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آپ رات کو آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے ہیں
تو اس کے نظارے سے بھی آپ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی عجائبات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیے ہیں وہ ہمارے اطمینان اور سکون کے لیے، لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ چیزیں ہمارے لیے سکون اور اطمینان کا باعث اس وقت تک ہیں جب تک یہ اپنے ان حدود میں رہتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حدود مقرر کی ہیں۔ اگر یہ چیزیں اپنے حدود سے تجاوز کریں تو جیسے ہی تجاوز کرتی ہیں تو یہی چیزیں جو ہمارے اطمینان کا باعث ہیں وہ خوف کا باعث بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ رات کو آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوں تو وہ ایک عجیب نظارہ پیش کرتے ہیں، لیکن اگر وہی ستارے ٹوٹنے لگ جائیں، ٹوٹ کے زمین پہ گرنے لگ جائیں تو انسان کس طرح خوف میں مبتلا ہوگا۔ یہ پہاڑ جن کو دیکھ کے ہم مسرت حاصل کرتے ہیں، یہ اگر ہلنے لگ جائیں، جس طرح کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زلزلے میں، تو اس وقت انسان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ اطمینان سارا ختم ہو جاتا ہے اور اطمینان کی جگہ خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ اگر یہ اپنے حدود میں رہتا ہوا زندگی بسر کرتا ہے اور جو اس کے اوپر فرائض اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں وہ ادا کرتا ہے تو یہ دوسرے انسانوں کے لیے سکون کا باعث ہوگا، خوشی کا باعث ہوگا۔ اگر یہ انسان اپنے حقوق ادا نہ کرے تو یہی ایک خوفناک انسان کی صورت میں لوگوں کے سامنے نظر آئے گا۔ اور ان حقوق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان پہ لاگو کیے ہیں، جن حقوق کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پابند کیا ہے، ان حقوق میں سے سب سے اہم حق والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے ہر انسان پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک نہ کرنے کا انسان کو حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ جتنا اہم یہ حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، اتنی ہی اہمیت کا حامل یہ بھی حکم ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ پہلا پارہ آپ پڑھیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے، یعنی پہلی امتوں کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح درجہ بدرجہ انسان کو حکم دیا ہے کہ ان چیزوں کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی تم نے عبادت نہیں کرنی، اور اس کے ساتھ ہی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی حکم دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور اگر وہ تمہیں میری نافرمانی کا حکم کریں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ باقی ہر معاملے میں اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ انشکر لی ولی والدئی کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا شکریہ بھی ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ بھی ادا کرو۔ تو انشکر جو کہا ہے، شکر ادا کرنا اپنے والدین کا، یہ اس لیے ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، اسی طرح ماں باپ بھی اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے اپنی اولاد پہ کہ ان کی پرورش کی ہے۔ تو شکر کہتے ہیں اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ بدسلوکی بھی کرے تو تم پھر بھی اس کے ساتھ احسان کرو۔ ایک مقولہ ہے عربی کا، دابۃ الشکور، یعنی شکر گزار چوپایا۔ دابۃ الشکور اس گائے کو کہتے ہیں جو چارہ تو کم کھائے، چارہ زیادہ نہ کھائے، لیکن دودھ بہت زیادہ دے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم ماں باپ کا احسان چکا نہیں سکتے، اگر ساری عمر بھی تم ان کی خدمت کرتے رہو تو پھر بھی تم اپنے والدین کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے احسان کا سب سے حقدار کون ہے؟ من احق بحسن صحابتی، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد؟
آپ نے فرمایا سما اما کا، پھر تیری ماں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے پوچھا، پھر آپ نے فرمایا تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا سما ابو کا، پھر تیرا باپ ہے۔ یعنی والدین دونوں ہی اس کے مستحق ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی شکر گزاری کی جائے، لیکن ماں یہ زیادہ حق رکھتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 5 حکم دیے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف۔ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، تو تم نے کبھی ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی، یعنی اپنے قول اور فعل سے ان کو کسی طرح کی ذہنی یا روحانی تکلیف نہیں دینی، ہر طرح سے تم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کسی معاملے میں ان کو ڈانٹنا بھی نہیں، جھٹکنا بھی نہیں، اور ان سے بات کرنی ہے تو وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، چوتھا حکم یہ ہے کہ تم ان کے سامنے جب بھی جاؤ تو تمہیں عاجزی اور انکساری سے جانا چاہیے۔ اور 5واں حکم یہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے ماں باپ کے حق میں تمہیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ 5 حکم دیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں اپنے ماں باپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ والدین کے شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ بعض اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو والدین کے دوستوں کے سامنے، ان کے عزیز و اقارب کے سامنے اپنے ماں باپ کے شکوے کرتے ہیں۔ والدین کا شکوہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا شکوہ کرتا ہے تو کیا وہ اچھا کر رہا ہے؟ یہ اللہ ہمارا خالق ہے۔ اگر کوئی کسی وقت کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کے شکوے کرنا یہ تو ناقص ایمان کی نشانی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے ہر انسان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے والدین کے خلاف شکوے کرتا ہے اور ان کی شکایتیں کرتا ہے تو وہ انسان کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جس کے ساتھ احسان کا تذکرہ کیا ہے وہ ماں باپ ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ذرا اپنی ماں کی حمل کی حالت کو دیکھو، اور اس کی جب تمہیں پیدا کیا اس نے اس وقت کی حالت کو دیکھو، اس نے کتنی مصیبتیں اٹھائی تمہارے لیے، اور تمہارے باپ نے تمہاری
لیے کیا جتن کیے، کتنی محنت کی. حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، حتیٰ کہ جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر انسان کیا کہتا ہے، اسے کیا کہنا چاہیے؟ اصلح لی فی ذریتی. ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ میری اولاد کو تندرست رکھ، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھنا. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں. اولئک الذین نتقبل، ایسے یہ وہ لوگ ہیں ہم ان کے نیک اعمال کو قبول کرتے ہیں. ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں. یعنی ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. فی اصحاب الجنت وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جنتوں میں گھر دیتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان کا سلوک کرے. اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے مترادف ہے. ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ای العمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون ہے، کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پہ پڑھنا، نماز وقت پہ پڑھنا. پھر فرماتے ہیں ثم ایون، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا. اور آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص جہاد کی نیت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جہاد کا ثواب حاصل کروں، تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص جہاد پہ جانے والے اور مجھ سے پوچھنے والے کہ اے اللہ کے رسول میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہے ابتغی الاجر عند اللہ ہے، میں اللہ کے پاس اجر حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے شخص تو اس نیت سے اگر ہجرت کرنا چاہتا ہے اور جہاد کرنا چاہتا ہے کہ تجھے ثواب ملے، تو کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ صحابی کہتا ہے ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں. تو آپ نے فرمایا فجاہد فیہما، تو ان دونوں کی خدمت کر کے تو جہاد کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنت میں جانا چاہتا ہے بلکہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول مجھے آپ بتائیں کہ میں کون سا عمل کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں. تو آپ نے پوچھا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں زندہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر، انا تحت ارجلہم الجنہ، تیرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ذرا سی بھی ماں باپ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں. بلکہ بعض وقت تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں
کہ میں تمہاری خدمت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو میں نے وہاں حارثہ بن نعمان کی آواز سنی جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو میں نے جب پوچھا یہ کون ہے تو آپ نے آواز سنی تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ نعمان بن حارثہ ہے، آپ کے صحابی نعمان بن حارثہ ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ ان کو یہ اتنا مقام کیسے ملا؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ یہ مقام اس لیے ملا کہ وہ اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ کذالکم البر کذالکم البر، آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا یہی صلہ ملتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ نفلی عبادت سے بہتر ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، تمام صحابہ سے سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کرنے والے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری ماں بوڑھی تھی، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو میں ساری زندگی ان کی خدمت ہی کرتا رہا۔ یعنی انہوں نے صرف ایک حج کیا، صحابہ نے کئی حج کیے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرضی حج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے حجۃ الوداع۔ نفلی حج اور نفلی عمرے کے لیے وہ صرف اس لیے نہیں گئے کہ ان کی ماں وہ خدمت کی مستحق تھی، آپ نے نفلی عمروں کو نفلی حجوں کو چھوڑ دیا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اویس کرنی رحمہ اللہ، نام تو سب نے سنا ہے نا، کیوں جی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یمن میں ان کی رہائش تھی اور ان کی ماں بھی بہت بوڑھی تھی، ایمان قبول کر لیا، لیکن اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر آپ والدہ کو چھوڑ کے رسول اللہ کی زیارت کر لیتے تو صحابی بن جاتے۔ صحابی کا مقام کتنا بڑا ہے، لیکن انہوں نے صحابی بننا اس وجہ سے گوارا نہیں کیا کہ ان کی ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے کیا فرمایا؟ بات وہ سننے والی ہے۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے جس کا نام اویس ہے اور کرن قبیلے کا ہے، یمن کا رہنے والا ہے، اگر تم میں سے کسی کی اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے دعا اپنے لیے ضرور کروانا، کیونکہ وہ مستجاب الدعویٰ ہے۔ یعنی کتنا بڑا یہ اعزاز ہے کہ اللہ کے رسول نے
اس جو صحابی نہیں ہے رسول اللہ کی زندگی میں مسلمان ہو چکا ہے، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ میری زیارت کے لیے نہیں آیا، آپ اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ اگر کسی سے اس کی ملاقات ہو تو وہ اپنے لیے دعا ضرور کروائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میری زیارت کے لیے نہیں آ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مستجاب الدعوہ بنا دیا ہے۔ اور پھر یہ اویس ماں فوت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے آیا، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس قافلے میں اویس بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس اویس کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ لائے گئے۔ رسول اللہ نے جو نشانیاں بتائی تھیں آپ نے وہ نشانیاں پوچھی، وہ ساری نشانیاں اس میں موجود تھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اویس میرے لیے دعا کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے خواہش کے مطابق قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو جب انہوں نے اویس کو دعا کے لیے کہا تو وہ کہنے لگے آپ تو صحابی رسول ہیں، میں تو ایک عام آدمی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں نہ کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اویس یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ جب اویس تمہیں ملے تو تم ان سے دعا کروانا، جو دعا وہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اتنا بڑا اجر ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا۔ اور ماں باپ، ایک صحابی نے آ کے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول میرا والد جب اس کا دل چاہتا ہے میرے مال میں سے لے جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و ابوک انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، وہ جب چاہے جتنا چاہے تیرے بغیر پوچھے سے لے سکتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول اگر وہ ظلم بھی کرے پھر بھی؟ آپ نے فرمایا وَإِنْ ظَلَمَاكَ وَإِنْ ظَلَمَاكَ وَإِنْ ظَلَمَاكَ، اگرچہ وہ ظلم بھی کرے پھر بھی اس کو حق ہے کہ تیرے مال میں سے لے، جتنا چاہے وہ لے لے۔ اتنا بڑا حق ہے ماں باپ کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ یہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میں اگر مسلمان ہو جاؤں، یعنی وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اگر میں کلمہ پڑھ لوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں 5 نمازیں بھی پڑھوں، زکوٰۃ بھی ادا کروں، رمضان کے روزے بھی رکھوں، تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ ما لم یعق لوالدیہ۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ کام کرتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا وہ یقین رکھتا ہے اور میری نبوت کا وہ اقرار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جو یہ کام کرے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ما لم یعق لوالدیہ، اگر اس نے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہوگی، اپنے ماں باپ کو اذیت نہ دی ہوگی،
اگر اپنے ماں باپ کو اذیت دی ہوگی تو یہ تمام نیک عمل اس کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اتنا بڑا مقام ہے والدین کا، اور یہ مقام ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ یہ اسلام نے دیا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، قرآن نے بتایا ہے کہ ماں باپ کا یہ رتبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔